نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ النحل سے آیا مقدسہ نمبر 89 یعنی 99 اور اردو میں 89 آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 89 اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ علمی ویڈیو ہے اور اس میں جہل سے میں مخاطب نہیں، کم پڑھے لکھے جو ہے جہل پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن اپنی ہر دھرمی پہ اڑا رہتا ہے، ہڈ حرام ہوتا ہے، جیسے ضدی جہل اجاڈ اسے کہتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا سمجھدار ہو لیکن حقیقت کو تسلیم نہ کرے۔ اب اس پہ آج کل کے جھوٹے نبی خاص طور پہ احمد عیسیٰ وہ کہتے ہیں یہ میں نے وضاحت کی، میں نے بتایا ہے 1400 سال ہو گئے ہیں اس قرآن پاک کو آقا علیہ السلام نے یہ تحفہ اللہ کا ہمیں عطا فرمایا، اور لوگ اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، تشریح کرتے آ رہے ہیں، ترجمے کرتے آ رہے ہیں، اور ہر ایک عالم دین نے اپنی طاقت کے مطابق قرآن پاک کو واضح کرنے کی کوشش کی، وضاحت کی۔ اور نبی علیہ السلام نے جو وضاحت فرمائی وہ بھی عربی میں، قرآن پاک بھی عربی میں۔ ان کو اردو کے تراجم نے یا فارسی کے تراجم میں کس نے ڈھالا؟ ان لوگوں نے جنہوں نے عربی والوں سے تعلق رکھا، ان کی زبان بولے، عربی سیکھا، عربی کو سیکھ کر وہ جو چیزیں عربی میں تھیں ان کو پہلے سیکھ کر پھر اپنی زبان میں ان کو بتایا کہ یہ عربی
فلاں چیز کو یہ کہتے ہیں، فلاں چیز کو یہ کہتے ہیں، اور کو یہ کہتے ہیں، اور کو واو کہتی ہیں، اسی طرح قسم کو واللہ کہتی ہیں، قسم کو تاللہ کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب انہیں عربی پر مکمل عبور حاصل ہوا، تو انہوں نے اسی عربی کو اپنی زبان میں کنورٹ کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں ترجمہ، تراجم۔ اب احمد عیسیٰ جس کو خود قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، خود کو قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا اس قرآن کا پاک کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا کہنے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے خدا مان لیں۔ پتہ نہیں کس وقت بیڑا غرق ہو جائے، اس کا مر جائے۔ یہ کہتا ہے مجھے خدا مان لو، یہ خدا ہی تو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ اب اس طرح کو خدا بننے لگے، پھر تو عربی کے نمرود بھی عربی بولتا تھا، سریانی بھی بولتا تھا، کیونکہ بادشاہ تھا نا، عرب کے لوگ اس کے پاس جاتے تھے۔ عراق ہوا اس کا ٹھکانہ تھا، عرب کے نزدیک عراق، ایران، پاکستان، ہندوستان، یعنی یہ بر اعظم ایشیا کے ملک لگتے تھے۔ انہیں سے کرنا پڑتا ہے، اس پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان بھی عربی، بعد نے ان کی اور زبان علیحدہ بتائی ہے۔ خیر بہرحال عبرانی سریانی اس وقت بھی چلتی تھی۔ عبرانی میں تورات آئی، سریانی میں زبور تھی، اب وہ بھی اردو میں ہے۔ اللہ کا کلام مشکل نہیں ہوتا، انسان جب کوشش کرتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں قرآن پاک نے خود کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سوچ بچار رکھنے والے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے یسرنا القرآن کر دیا۔ اب کوئی کہے کہ اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بینات جو کی ہیں لوگوں کے لیے کی ہیں، آیۃ للناس بینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور فرق کرنے والی چیز کو اللہ نے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو پھر بیان تو نہ ہوا۔ اب کوئی 1400 سال بعد میں احمد عیسیٰ آ کے کہے کہ یہ بات میں نے سمجھائی ہے، بالکل جھوٹ بولتا، بالکل جھوٹ بولتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو بات سمجھائی ہے وہی حتمی اور آخری ہے، باقی سب جھوٹ بولتے ہیں۔ احمد عیسیٰ انتہائی جھوٹا آدمی ہے۔ یہاں بھی بات وہی ہو رہی ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، قیامت والے دن ہم اٹھائیں گے ہر ایک امت پر گواہ۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ ان کا رسول ہوگا، ان کا نبی ہوگا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت سے شہیدہ گواہ لائیں گے، نبوس کریں گے، اٹھائیں گے۔ نبعث جمع متکلم فعل مضارع معروف، یبعث یبعثانی یبعثون، تبعث تبعثانی یبعثنا، تبعث
تبع ثانی، تبع سونا، تبع سینا، تبع ثانی، تبع اسنا، ابعث، نبعث، آخری سیگا 14واں سیگا فعل مضارع معروف کا جس کی مصدر ہے بعثت. یا بیس، بیسن مصدر ہے، اس کا بعثت بھی یہ لفظ ہے، بعثت فرمانا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مبعوث فرمانا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، وہ دن جو قیامت کا دن ہے، اس دن ہم مبعوث کریں گے، ہم لائیں گے، ہم اٹھائیں گے ہر ایک امت سے ایک شہید، علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے، پاکستانیوں کے اندر پاکستانی، ہندوستانیوں کے اندر ہندوستانی، فارسیوں کے اندر فارسی، یہ نہیں، بلکہ اس سے مراد نبی ہے. ہر ایک امت کا نبی اس کا گواہ ہوگا اپنی اپنی امت کا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، اور پھر اس گواہ کے ساتھ بھی ایک گواہ ہوگا، اس گواہ پہ بھی گواہ لائیں گے. وہ کون ہوگا؟ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، محبوب ہر ایک امت کا نبی اس کی گواہی دے گا، پھر آپ کو اس کا گواہ بنائیں گے. واہ سبحان اللہ. وَجِئْنَا بِكَ، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، محبوب اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم اس کا گواہ بنائیں گے، نبی پر نبی کو گواہ بنائیں گے. احمد عیسیٰ چغڑ، جس کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے میں بھی نبی ہوں. عجیب چغڑ اٹھے ہوئے، پاگل پاگل، دیوانے دیوانے. کچھ علم تو پلے ہو، جب پڑھنا ہی ہے غلط اور سننے والا لانتے ڈال رہا ہے تو لانتے ضرور لینی ہے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، محبوب آپ کو ان پر، اس پر گواہ بنائیں گے، یعنی تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے اور آپ کو اس گواہ پر گواہ بنائیں گے. الا ہؤلاء، ان سب پر، الا ہؤلاء، ہؤلاء جمع کا صیغہ، الا ہؤلاء ان سب پر. ونزلنا علیک الکتاب، ونزلنا علیک الکتاب، جو احمد عیسیٰ کہتا ہے میں نے کھول کر میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں ہر چیز ہے. قرآن پاک میں تو یہ آیا مقدسہ 1400 سال سے پڑھی آ رہی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چمل. کھول خیر تو نے سنایا وہ بھی غلط، اوپر سے دیکھ کے تجھے پڑھنا نہیں آتا، کھول کے کیا سنائے گا. ان جیسے بے وقوفوں، جہلوں اور پاگلوں کو تو اپنے ساتھ لگا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا مضمون ہی چینج کر دو، قرآن پاک کا مضمون ہی چینج کر دو. تو انہیں کیا پتا کہ تو قرآن پاک غلط پڑھ رہا ہے، تو تلفظ کا بیڑا غرق کر رہا ہے، بلکہ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تجھے پتہ ہی نہیں. نزلنا علیک الکتاب، نزلنا علیک الکتاب، ہم نے نازل کی، نزلنا ہم نے نازل کی، ہم نے اتاری آپ پر کتاب، ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے. تبیان لکل شیء، تبیان لکل شیء، تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا وضاحت سے ہم نے بیان کر دیا، اس کو بیان کر دیا. تبیان لکل شیء، ہر ایک چیز کی وضاحت فرما دی، ہر ایک چیز کی وضاحت فرما دی ہے. وَہُدیٰ،
ہدایت بھی ہے، ورحمہ اور رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، وبشرا اور خوشخبری بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، وبشرا خوشخبری بھی ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے یہ قرآن پاک ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اب وہ تیری بات کیسے سنیں؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن جو میرا قرآن ہے، جو میں نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، اس میں ہر چیز کا میں نے بیان کر دیا ہے، اور وہ کتاب، وہ قرآن مجید، اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور خوشخبری بھی ہے، اور خوشخبری بھی ہے للمسلمین، اسلام قبول کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کو ماننے والوں کے لیے، سلم کرنے والوں کے لیے نہیں، سلم والوں کے لیے نہیں، سلم والوں کے لیے، سلم والوں کے لیے نہیں، سلم والوں کے لیے، سلم والے، اسلام والے، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے، ان کے لیے رحمت بھی ہے، جو سلام والے، جو اسلام والے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس میں ہر چیز کا میں نے بیان کر دیا۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے کھول کے بیان کیا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن پاک تو پہلے ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا اس میں بیان ہے۔ اب نبی باقی بات رہی کہ نبی علیہ السلام کی بات خود بھونکتا بھی اپنی زبان سے، عربی ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، لہذا نبی علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے، وہ اسی قرآن کی تشریح ہے، اسی قرآن کی تفسیر ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھائی، نماز نہ کہو تو صلاۃ کہو، تو نماز، نبی علیہ السلام نے صلاۃ پڑھ کے دکھائی، جو سلسلہ وار نبی علیہ السلام کی کردار سے ثابت ہے، اعمال سے ثابت ہے، افعال سے ثابت ہے، اور گفتار سے بھی ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کی گفتار الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی کلام ہے، زبان نبی علیہ السلام کی عربی میں، قرآن عربی لعلکم تعقلون۔ قرآن پاک اللہ نے عربی میں نازل فرمایا اس لیے کہ تمہیں عقل آ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔
قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، اس لیے نازل فرمایا کہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ اب عربی جو نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے عربی جاننی پڑے گی، عربی کی گرامر جاننی پڑے گی جو عام حدیثہ کو آتی ہی نہیں۔ عربی کا قانون یا عربی کے قاعدے قانون سمجھنے پڑیں گے، پھر وہ عربی کے تحت کام کرے گا تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ عربی کے سیاق و سباق کو، قرآن کے سیاق و سباق کو، قرآن پاک کے عنوانات کو، قرآن پاک کے مضامین کو، قرآن پاک کے تھیسس کو جب تک آدمی سمجھے نا وہ غلطی بیان کرے گا۔ بس اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں پہلے قانون جانو۔ اپنے آپ عیسیٰ کی، احمد عیسیٰ کی چرب زبانی، بے ایمانی تم پہ یہاں ہو جائے گی۔ جب تک تمہیں آتا ہی نہیں تو وہ تو اندھوں میں کانا راجا ہے نا، ایک آنکھ سے تو آتا ہے نا نظر، وہ تو پھر لوز کریکٹر جیسا بھی ہو وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آنا۔ قرآن پاک نے کہا کہ میرے اندر ہر چیز ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، آقا علیہ السلام کی غلامی کرنی پڑے گی، نبی علیہ السلام کی زبان کو سمجھنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کے چال کو، گفتار کو، بیٹھنے کو، اٹھنے کو کنگھالنا پڑے گا، پھر جا کر قرآن پاک سمجھ آئے گا۔ کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ قرآن نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ تو کوئی قرآن پاک سے غلام قادیانی کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی غلام قادیانی کے ماننے والوں کا کوئی تعلق ہے، یعنی احمدیوں کا کوئی تعلق نہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے تعلق صرف ان کا ہے جو خالص مسلمان ہیں، جو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں اور نبی علیہ السلام کی ہر ادا سے پیار الفت کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھ آتا ہے۔ وہ بخاری نے بیان کیا ہے یا مسلم نے بیان کیا ہے یا کسی اور مورخ نے بیان کیا ہے، جو نبی کی تعریف کرتا ہے، جو نبی کی زبان سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے الفت کرتا ہے، اس کی بات بھی سمجھ آتی ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے جیسے احمد عیسیٰ، اسے اس کی بات نہ کسی کو سمجھ آتی ہے بلکہ بری لگتی ہے اور اس پہ لعنت ڈالنے کو دل چاہتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا، اگلی بات ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور اپنے رشتہ داروں کو دینے کا، کچھ نہ کچھ ان کو دو، ذی القربی، وینہی عن الفحشاء، اور اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے، روکتا ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، بے حیائی کے اور برے کاموں سے، والبغش، اور بغاوت سے، کبھی اسلام سے بغاوت کرنا، کبھی اسلام کے خلاف نہ چلنا، کبھی نبی علیہ السلام کے خلاف نہ چلنا، بغاوت کا سوچنا بھی نہ، اللہ تعالیٰ روک رہا ہے بغاوت سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہارے لیے قرآن پاک نصیحت ہی تو ہے، اگر تمہیں کوئی نصیحت حاصل کرنی ہے، اگر تاکہ تم یا تذکرون، اللہ کے ذکر کرنے والے بن جاؤ، نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ یعظکم، نصیحت ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اللہ کا ذکر کرنے لگ پڑو،
تاکہ تمہیں نصیحت آ جائے. آگے وعدے کے بارے میں بہرحال میری بات کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے کہ کبھی احمد عیسیٰ کا کہنا اور اس کی بات نہ سنو، اس لیے جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو، نبی علیہ السلام کو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین. محبوب کبھی بھی ان کی پیروی نہ کرنا. اے اللہ، اے میرے محبوب، اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور کافروں کی اور منافقوں کی کبھی بات نہ ماننا، کبھی بات نہ ماننا، بلکہ سننا بھی نہ. کئی جگہ بھی ہے، ان کی بات مت سنو. یہ چاہتے ہیں، یہ اتنی دیر تم سے راضی نہیں ہوں گے جتنی دیر تم ان کی بات مان کر ان کا دین اختیار نہ کر لو. جس طرح احمد عیسیٰ بھونکتا ہے، سننا تو کس کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا صاحب کس بات سنو، کوئی نہیں کہا. اللہ نے تو روکا ہے. کافروں کی بات مت سنو، منافقوں کی بات مت سنو، جھوٹے نبیوں کی بات مت سنو. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور ایسے جھوٹے کی بات مت سنو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسے لعنتیوں جھوٹوں کی بات مت سنو، مت سنو، بالکل نہیں سننی چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. جھوٹ بولتے ہیں کوئی، میں کسی کو نہیں روک رہا، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سنا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو منافق کافر ہے ان کی بات مت سنو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو آقا علیہ السلام نے باتیں فرمائی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی میں ان لوگوں کی کاوشیں، ان کی کوششیں اور ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ہر بات کو ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر ہزارہ رحمت فرمائے اور ان کی قبروں میں اپنی رحمت کے صدقے میں کیا کہتے ہیں، روشنی فرمائے، روشن کرے. بلکہ ان کی قبریں ہیں ہی روشن. ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. اور نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے. جو کچھ ہمیں نبی نے دیا، ما آتاکم رسول فخذوہ، اس کو ہمیں لے لینا چاہیے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی علیہ السلام نے جس بات سے منع فرما دیا رک جاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جتنے ہوں گے جھوٹے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جھوٹوں سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.